حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، قید سالی مکے میں شروع ہو گئی، اتنی قید سالی کہ پانی، خورد و نوش کی اشیاء ختم، جانور بھوکے مرنے لگے اور پیاسے انسان مرنے لگے۔ اس وقت جناب ابو سفیان کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت سیدنا ابو سفیان، بعد میں مسلمان ہو گئے تو اب ہم کہیں گے سیدنا ابو سفیان۔ اس وقت کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا۔ مکے والوں نے کہا یہ کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو یہ کام تم ہی کرو، جاؤ۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے ہمارے لیے دعائے ضرر فرمائی، ہمارے خلاف دعا کی ہے، اب جب تک وہ دعا نہ کریں ہم مر جائیں گے۔ اے ابو سفیان تم جاؤ، ہمارے لیے دعائے برکت کرواؤ، ان کی بارگاہ میں پہنچو۔ حضرت ابو سفیان کلمہ نہیں پڑھا ہوا لیکن تیار ہو گئے، کہتے ہیں کوئی نہیں، ہمارے رشتہ دار ہے، ہمارا قریبی خاندان ہے، میرے بڑے تعلقات ہیں، میں جاتا ہوں۔ ارے سن لو، ہم نے جتنی بھی مخالفت کی ہے ایک بات ضرور ہے، وہ کریم ابن کریم ہے۔ کافر مر رہے ہیں پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے، 61 سالی کا سارا ماحول بنا ہوا ہے۔ اچھا ابو سفیان سفر کر کے مدینے میں حضور سے ملے، عرض کیا یا رسول اللہ، وہ آپ کی تو شان ہی بڑی اونچی ہے، آپ کا تو رتبہ ہی بڑا اونچا ہے، آپ تو سرہ جمی کا درس دیتے ہو، خیر خواہی کا ہمیں حکم دیتے ہو۔ یا حبیب اللہ، آپ کی وہ ساری امت، ساری قوم امت دعوت، اجابت نہیں، امت دعوت، اس میں کافر بھی شامل تھے۔ یا حبیب اللہ، وہ 61 سالی میں مر رہے ہیں، ہمارے لیے دعا کریں، ہم سے وہ 61 سالی کا عذاب دور ہو جائے، اللہ ہمیں پانی کی جو وافر مقدار ہے عطا کرے۔ حضور تھے مدینے میں، رحمت عالم نے ہاتھ اٹھائے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میرے مدینے میں مکے سے پہنچنے سے پہلے اللہ کریم نے حضور پاک کی دعا کی برکت سے بارش دی، 7 روز تک بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ مکہ کیا، مکہ کے گرد و نواح میں حضور کی دعا کا اثر ہمیں نظر آنے لگا۔ معلوم ہوتا ہے لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو آپ پر ایمان لا ہی چکے ہیں، لیکن جو قبطی لوگ فرعونیے تھے انہوں نے بھی کہا اے موسیٰ، اگر تمہاری ہمارے خلاف دعا کرنے سے عذاب آ سکتا ہے تو پکی بات ہے وہ عذاب آیا ہوا تم اٹھا بھی سکتے ہو، تمہارے پاس یہ طاقت ہے کہ تم دعا کرو تو عذاب آ جائے، اور پھر تم وہ آیا ہوا عذاب پاور رکھتے ہو کہ تم وہ عذاب دور کر سکتے ہو۔ اس کا ترجمہ قرآن شریف کے ترجمے کے اعتبار سے جس بھی مترجم کا ترجمہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر ایک نے یہی ترجمہ کیا ہے لئن کشفت عنا الرجز، اے موسیٰ اگر تو ہم سے عذاب دور کرے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ مشکل میں ہو تو وہ کہے یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے، تو یہ شرک نہیں بنتا، یہ عین ایمان ہی رہتا ہے۔ اگر اللہ والوں سے مدد مانگ لی جائے تو قرآن پاک کا یہ حصہ باقاعدہ میں نے عام اجازت دی، ہر بندہ ترجمے اٹھا کے دیکھے، اس مقام آیت نمبر 135 کا یہ حصہ پڑھے لئن کشفت عنا الرجز، تو ہر ایک نے مانا یہی کیا ہے موسیٰ اگر تم عذاب اٹھاؤ تو عذاب تو اللہ اٹھاتا ہے، تو یہاں پھر کیا بن گیا، اللہ تردید کر دیتا۔ اللہ نے تردید نہیں کی، اللہ نے بتایا ہے کہ جو میرے بندے ہو جاتے ہیں ان کا کام پھر میرا ہی کام ہوتا ہے، ان کی مرضی پھر میری مرضی ہوتی ہے، 2 مرضیاں نہیں ہوتی، جسم 2 ہوتے ہیں، ذاتیں 2 ہوتی ہیں، خدا کی ذات اللہ کی ذات رہتی ہے۔ یہ بندہ اپنی ذات کو رضا الہی میں گم کر دیتا ہے، پھر بندے کی رضا اپنی نہیں رہتی، بندہ بولتا ہے رضا رب، مرضی رب کی ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔